ایک ایسا جانور جو 13,000 سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکا تھا، وہ اب واپس آ چکا ہے جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے۔ ڈائر وولف جو کہ اب واپس آ چکا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کولوسل بائیو سائنس کمپنی کی طرف سے، جو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں اور بھی ایکسٹنکٹ جانوروں کو واپس لائیں گے، جیسے کہ ڈوڈو برڈ جو کہ 1600 میں موریشیس میں ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی، یا وولی میمتھ جو کہ یورپ، ناردرن ایشیا اور ناردرن امریکہ کے برفوں میں پائی جاتی تھی، جو آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی۔ ڈائر وولف اس کمپنی کی پہلی سکسیسفل اٹیمپٹ ہے۔ اب سب سے پہلے ڈائر وولف کے بارے میں ڈیٹیلز میں جانتے ہیں، پھر جانیں گے کہ جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے کیسے ایک ایکسٹنکٹ جانور کو واپس لایا گیا۔ ڈائر وولف ڈیڈیو کا ایک ایسا نسل ہے جو کہ 13,000 سال پہلے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں پہ راج کیا کرتا تھا۔ اسے لوگ تب جانے لگے جب اسے مشہور ویب سیریز گیم آف تھرون میں فیچر کیا گیا۔ آپ نے اگر گیم آف تھرون دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ونٹرفیل میں 5 بچوں کے پاس ایک ڈائر وولف ایز اے پیٹ ہوتا ہے۔ ڈائر وولف ایک بڑا اور طاقتور جانور تھا جو آئس ایج کے دوران 13,000 سال پہلے امریکہ میں رہتا تھا، لیکن یہ آج کے زمانے کے گرے وولف سے کافی بڑا اور مضبوط تھا۔ ڈائر وولف کی شکل ماڈرن بیڑیوں جیسی ہی تھی، لیکن اس کا جسم زیادہ بڑا اور مضبوط تھا۔ یہ تقریباً 50 سے 70 کلو وزن تک ہوتا تھا۔ اس کے دانت اور جبڑا بہت طاقتور ہوا کرتا تھا، جو ہڈیاں توڑنے کے کام آتا تھا۔ یہ گوشت کھانے والے جانور تھے۔ یہ بڑے جانوروں کی شکار کیا کرتے تھے، جیسے جنگلی گھوڑے، جنگلی سانڈ اور جنگلی ہاتھی جیسے بڑے جانوروں کی شکار کیا کرتے تھے۔ ڈائر وولف جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے تھے، خاص طور پر نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں۔ اب جانتے ہیں کہ ڈائر وولف کی نسل ختم کیسے ہوئی۔ تھیوری تو بہت ہے، لیکن میری ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائر وولف ختم کیسے ہوا تھا۔ سب سے پہلے موسم کی تبدیلی۔ جب آئس ایج ختم ہوا لگ بھگ 16,000 سال پہلے، تو دنیا کا موسم گرم ہونے لگا۔ اس تبدیلی سے ڈائر وولف کے رہنے کا ماحول اور شکار ملنا مشکل ہو گیا۔ دوسرا، شکار کا ختم ہو جانا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائر وولف بڑے شکاری جانور تھے، جیسے کہ جنگلی گھوڑے، سانڈ اور جنگلی ہاتھی جیسے بڑے جانوروں کا شکار یہ کرتے تھے۔ آئس ایج کے بعد یہ بڑے جانور بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ جب کھانا ہی نہیں ملا تو ڈائر وولف بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ اب جانتے ہیں کہ جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ڈائر وولف کو کیسے واپس لایا گیا۔ کولوسل بائیو سائنس ایک امریکن بائیو ٹیکنالوجی کمپنی نے ڈائر وولف کو واپس زندہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اینشینٹ ڈی این اے اور جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کچھ ایسے وولفز پیدا کیے ہیں جو ڈائر وولف جیسے دکھتے ہیں۔ اب یہ کیسے کیا جانتے ہیں ڈیٹیلز میں۔ پرانے فوسل سے ڈی این اے حاصل کرنا۔ سائنٹسٹ نے 13,000 سال پرانے ڈائر وولف کے دانت جو اوہایو سے ملی تھی، اور 72 سال پرانی کھوپڑی جو ایڈاہو سے ملی تھی، ان سے ڈی این اے نکالا گیا۔ انہوں نے ماڈرن گرے وولف کے ڈی این اے میں 20 جینز ایڈٹ کیے۔ اس کے بعد جینز ایڈیٹنگ کی گئی تاکہ ڈائر وولف کی خاص خوبیاں جیسے کہ بڑا سائز، مضبوط جبڑا اور سفید بال حاصل کیے جا سکے۔ پھر ایڈیٹڈ ڈی این اے کو گرے وولف کے ایگ سیلز میں ڈالا گیا۔ پھر اس پروسیس سے 3 پپیز پیدا ہوئے، جسے گیم آف تھرون سے انسپائر ہو کے نام دیے گئے، جیسے کہ رومیولس، ریموس اور خلیسی۔ یہ اب ایک سیکیور وائلڈ لائف پریزرو میں رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اصلی ڈائر وولف ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اصلی ڈائر وولف نہیں ہے۔ یہ وولف اصل میں گرے وولف ہے جن کے صرف جینز ایڈٹ کیے گئے ہیں، لیکن یہ ڈائر وولف کی پوری جینیٹک میک اپ نہیں رکھتے۔ IUCN اسپیشیز سروائیول کمیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اینیمل ڈائر وولف نہیں اور ان کا کنزرویشن میں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کیا واقعی میں ان لوگوں نے ڈائر وولف کو واپس لایا بھی ہے یا نہیں؟ کولوسل کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ایکسٹنکٹ اسپیشیز کو واپس لے آنا ہے، لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہائبرڈ جانور ہے جو ڈائر وولف جیسے دکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اصلی ڈائر وولف کا بیہیویئر، جینیٹک اور ایکولوجیکل رول ابھی بھی مسنگ ہے۔ کولوسل بائیو سائنس نے واپس لائے گئے ڈائر وولف کو ایک سیکیور وائلڈ لائف پریزرو میں محفوظ جنگل یا قدیم جانوروں کی حفاظت میں رکھا ہے۔ یہ جگہ ان پپیز کے لیے اسپیشلی تیار کی گئے ہے تاکہ وہ نیچرل انوائرمنٹ میں گرو کر سکے اور سائنٹسٹ ان کے بیہیویئر اور ہیلتھ آبزرو کر سکے۔
اور پبلک ایکسیس لمیٹڈ ہو تاکہ ان کی سیفٹی اور پرائیویسی برقرار رہے۔ یہ جگہ امریکہ میں ہے لیکن کمپنی نے ایگزیکٹ لوکیشن ڈسکلوز نہیں کی فور سیکیورٹی ریزن۔ عام طور پر ایسے ریئر اور کنٹروورشل ایکسپیریمنٹ میں جگہ کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے تاکہ جانوروں کی سیفٹی اور سائنٹیفک انٹیگریٹی محفوظ رکھی جا سکے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔